बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में सबसे पहले हम उस 24 सेकंड की वीडियो की बात कर रहे हैं जिसने ट्रंप के तन बदन में आग लगा दिया। व्हाइट हाउस इस वक्त जलना शुरू हो गया। ट्रोलिंग का नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है और लोग इसे गीगा चैट कह रहे हैं। क्या क्या मंसूब किया जा रहा है इस 24 सेकंड की वीडियो के अंदर, जो अनार का जूस, स्केटिंग बोर्ड और सेल्फी स्टिक, इसके अलावा पासदारान इनकलाब के जनाब तर्जुमान जो हैं उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया है जिसके पीछे अकब में एक मिसाइल उड़ रहा है और वह जा रहा है इसराइल की जानिब। और लोगों ने इसको कहा है कि दुनिया में ये इब्राहिम जुल्फकारी साहब ने जो ट्रेंड सेट किया है, इसे कहते हैं जंग का बेहतरीन किस्म का ट्रेंड और ट्रोलिंग का एक्सट्रीम वर्जन। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब से खबरें आ रही हैं कि ये जो अमेरिका हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। वो इल्ज़ाम क्या है और जो उसकी तरदीद आई है वो आपके सामने रखते हैं। कतर ने बाकायदा तौर पे अब से कुछ घंटे पहले बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग से विड्रॉ करते हैं, हम इस जंग से निकल रहे हैं। यानी अगर वहां पर अमेरिकी अड्डे मौजूद थे, बेसेस मौजूद थी, जो कि आपको पता है तारीखी तौर पर अमेरिका के अपने मुल्क के बाद बाहर किसी दूसरी दुनिया में सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर के अंदर मौजूद था। अगर वो बंद होता है तो इस पूरे खित्ते में बाकी फिर कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां जहां ये अड्डे मौजूद हैं और ईरान के लिए साफ टारगेट वो बनेंगे। इसके अलावा जनाब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है जहां यहां पर अभी ये कश्मकश वाला सूरत हाल बनी हुई थी कि पाकिस्तान मीडिएटर है, फैसिलिटेटर है क्या। लेकिन जर्मन सफीर के बाद अमेरिका से भी एक बयान जारी होता है जिसके बाद पता चलता है कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था या फिर सहूलतकारी का। वो दोनों बयान भी आपके सामने रखते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब की एक धमकी कि अगर हम तेहरान में मौजूद हमारे सफीर, हमारे सफारती अमले या सफारत खाने को इसराइल ने कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर हम नहीं देखेंगे इसराइल किसका दोस्त है। इस धमकी में कितना असर है वो थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त खबरें बहुत ज्यादा। अबनाई हुर्मस से गुजरने वाले थाईलैंड के ऑयल टैंकर को जब वार्निंग जारी की गई कि रुक जाओ, तुम्हारे पास इजाजतनामा है या नहीं, अगर इजाजतनामा है तो बिस्मिल्लाह गुजर जाओ, अगर इजाजतनामा नहीं है तो फिर आग के शोलों की सूरत इख्तियार करो। और वही किया गया है। थाईलैंड के ऑयल टैंकर को जला दिया गया है उस मंजरनामे के अंदर जब ट्रंप ने 24 घंटे पहले यह दावा किया था कि पाकिस्तान की तरफ से जैसी बोट्स 8 उनको तोहफे में मिली हैं जिनमें तेल है और उन पर झंडा जो है वो पाकिस्तानी लगा हुआ है। उनने फिर मजीद इजाफा करते हुए ये कहा कि 8 नहीं 2 तोहफे में मजीद बोट्स हमें दी गई हैं और वह कह रहे हैं कि पूरे रीजन में सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है वो आप अपने जहाजों पर पाकिस्तानी झंडा लगा दें, अगर भारतीय झंडा लगाएंगे तो फिर मारे जाएंगे। क्या ये सफारती कामयाबी है या फिर अमेरिका वही फार्मूला लगा रहा है जो हमने पीके फिल्म में आमिर खान को लगाते हुए देखा कि उसको थप्पड़ मारे जाते थे तो उसने देवताओं की तस्वीरें जो है अपने चेहरे पर चस्पा कर ली ताकि कोई थप्पड़ मारने के लिए आए तो आगे तस्वीर देखकर हाथ नीचे कर दे। क्या ट्रंप भी पीके फिल्म का सीन जो है उसको रीएनैक्टमेंट में लेकर आ रहा है या फिर वाकई इस वक्त पाकिस्तान की पूरे रीजन में धाक है जिसकी वजह से ईरान ने आज जो मिसाइल दागे हैं वो सबूत के साथ हमारे सामने मौजूद है। जो मिसाइल दागे हैं उस पर थैंक यू पाकिस्तान लिखा हुआ है। क्या पर्दे के पीछे पाकिस्तान क्या ईरान की कोई मदद कर रहा है या फिर कोई ऐसी फैसिलिटेशन कि जहां पर चीन होगा वहां पर पाकिस्तान जरूर होगा। अमेरिका भी है लेकिन चीन के साथ हमारी दोस्ती जो है वो समंदरों से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, शहद से मीठी है। तो वो दोस्ती निभाई जा रही है या फिर ये सिर्फ इल्जाम है। क्योंकि अब जो खबर ईरान से आई है कि 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो डिसाइड हो चुके हैं, मंसूबा बन चुका है। वो 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है और पाकिस्तान का उसमें क्या नुकसान है वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और लोकल एक खबरें हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एनएफसी वार्ड के मुज़ाकरात जो थे उनका बाइकाट कर दिया। दूसरी जानब अब पीटीआई के अंदर जो है वो ये मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो गई है कि जिन कमेटियों से निकलने का इमरान खान ने हुक्म दिया था, इस्तीफे दो, जितनी मराहत ले रहे हो वो वापस करो और टाटा गुड बाय। उस पार्लियामेंट ने जिसने 9 मई के अंदर नाम नेहाद मुकदमात के अंदर आधे से ज्यादा पार्लियामेंट को घर भिजवा दिया, आधे रिपोर्ट है, कुछ जेलों में आलिया हमजा साहबा को अभी 72 घंटे पहले ही तो उठाया गया।
साहिबजादा हामिद रजा साहब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करते हैं और उनको भी 9 मई के मुकदमे में सजा सुना दी जाती है। जरताज गुल साहिबा, उमर अयूब साहब अभी तक रूपोश है, कहीं से खैर की खबर नहीं है। लेकिन ये हो क्या रहा है? क्या अलीमा खान को भी ऑन बोर्ड लेने की तैयारी है कि हम असम्बलियों में ये जो कमेटियां हैं उनमें वापस जा रहे हैं? वो कमेटियां जिनमें एक मिसाल आपको दे देता हूं कि दाखिला की कमेटी थी, जिसके बल्कि ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे साहिबजादा हामिद रजा साहब। उसने एजेंडा जारी किया कि ये कमेटी के अरकान का एक वफ्द जो है वो डयाला जाएगा और सहूलतों का जायजा लेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने उस वक्त उस कमेटी का एजेंडा तब्दील कर दिया गया था। यहां तक ये कुछ होता रहा है तो फिर इन कमेटियों ने दिया क्या है जो लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस जाने की तैयारियों में। दूसरी जानब मैडम सीएम की कल की एक वीडियो इस वक्त जेर बहस है कि मैडम सीएम कौन होती हैं कि वो जब पूरी दुनिया के लिए दरवाजे पीएसएल के मैचेस को देखने के लिए, स्टेडियम आने के लिए बंद किए गए हैं, तो मैडम सीएम अपना पूरा टब्बर लेकर मैच देखने कैसे चलेगी? और फिर जुल्म यह है कि उनके प्रोटोकॉल की एक वीडियो जारी कर दी जाती है जिसमें दर्जनों गाड़ियां हैं उस वक्त जब कौम को पेट पर पत्थर बांधने का मशवरा हुकूमत दे रही है कि भाई आपने किफायतशारी करनी है, आपने पेट पर पत्थर बांधना है, 2 नहीं 1 रोटी खानी है, पेट्रोल कम इस्तेमाल करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, स्मार्ट लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, बच्चों की तालीम का ज़िया हो रहा है, उनको घरों पे बिठाया गया है, ऑनलाइन जो है तालीम उनका सिलसिला जारी किया गया है। तो फिर इस सारे माहौल के अंदर मैडम सीएम कौन होती हैं कि वो 11 अरब का जहाज खरीदने के बाद, लग्जरी गाड़ियां अफसरों में बांटने के बाद अब लाओ लश्कर के साथ पीएसएल का मैच देखें, जिसको पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट कहा जाता है। 11वां सीजन उसका चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ टीवी स्क्रीनों पर उस मैच को महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन मैडम सीएम सुर्ख जोड़ा मलबूस फिर स्टेडियम में जाकर ट्रॉफी के पास भी खड़ी होती हैं और लाओ लश्कर उनका पूरा टब्बर जो है उसके विजुअल जब टीवी पर चलते हैं तो कल रात से वो तनकीद जो है उसके निश्तर चल रहे हैं उस पर सोने पर सुहागा कि मैडम सीएम के प्रोटोकॉल की वीडियो। इस सारी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन मौजूद है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि अरब पर अमेरिकी मीडिया सऊदी अरब पर इल्जाम लगा रहा था कि वो बार बार हमें कह रहे हैं जंग जारी रखो, जंग मत रोको, और ये मोहम्मद बिन सलमान से मंसूब वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, कई अखबारात अमेरिकी जरीदे ये दावा कर चुके थे। अब उस पर पहला डिनाइल कल भी मैंने और ईसा नकवी साहब ने वीडियो की थी जिसमें बार बार ये सवाल उठाया था कि बड़े बड़े खबर रसां इदारे आलमी जो है वो ये खबरें कर रहे हैं लेकिन सऊदी अरब की तरफ से तरदीद जारी नहीं हो रही। तो पहली तरदीद आ रही है बीबीसी न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए जो सऊदी हुकाम है उन्होंने कहा है कि अमेरिकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। सऊदी अरब ने कभी अमेरिका से नहीं कहा कि ईरान पर हमला करो। ईरान जंग का सबसे ज्यादा नुकसान तो अरब खलीजी ममालिक को हो रहा है। अरबों को ईरान से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि जिसके लिए वो अपना सब कुछ दाव पर लगाएं। तो जो अमेरिकी जरीदे हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूरी काबीना मुशीरान इस वक्त जंग जीत कर बैठे हैं, लेकिन जंग में उन्हें शिकस्त पर शिकस्त हो रही है। लेकिन आपको पता है कि जब जंग शुरू होती है तो सबसे पहले कत्ल सच का किया जाता है। What did you make of these reports in the New York Times? Do you think that's an accurate reflection of the state of things? Thank you, Lucy, for having me. Yeah, I think the same propaganda tactic is being used again. Earlier, some media operatives in the US claimed that Saudi Arabia was lobbying Trump to launch a war against Iran. That was thoroughly debunked. And now, on round two, they are claiming that Saudi Arabia wants the US to strike Iranian energy installations and to have a prolonged war after Trump's 5 days ultimatum. I think there is this kind of obsession with putting words in Saudi Arabia's mouth, and it's ये ऑब्सेशन है कि अपनी जंग जो है वो सऊदियों के गले में डाल दो। तो पहला डिनाइल, पहली तरदीद आ गई है, और इस तरदीद के कुछ लम्हों बाद कतर की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया जाता है कि हम इस जंग से विड्रॉ करते हैं। कतर विड्रॉज फ्रॉम द वॉर,
یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے جو آفیشلی اب اناؤنس کر دیا گیا ہے. پہلے تو درخواستیں کی جا رہی تھی. پچھلے 48 گھنٹے سے یہ خبریں میڈیا پر آ چکی تھی کہ قطر نے باقاعدہ طور پر ایران کو کہا کہ ہم پر حملہ نہ کیا جائے, حملے روک دیے جائیں, کیونکہ قطر سے جو حملے ایران پر ہو رہے تھے, ایران جوابی حملہ قطر پر کر رہا تھا, کسی بھی سویلین کو نقصان پہنچانے کا, نہ سویلین ٹارگٹ اچیو کرنے کا کوئی بھی اعلان ایران کی طرف سے بھی کیا گیا تھا. اب یہ باقاعدہ طور پر قطر کی طرف سے ایران سامنے آ رہا ہے. ایران ہیز بین فار تھاؤزنڈز آف ایئر کہ ایران کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہے, وہ ہزاروں سال سے یہی ہے. نو ون از گوئنگ اینی ویئر, کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جا رہا. ٹوٹل ڈسٹرکشن از ناٹ این آپشن, مکمل تباہی آپشن نہیں ہے. تو پھر وی ول لیو سائڈ بائی سائڈ, ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں. وی ول بی نیبرز اینڈ فائنڈ ویز ٹو کو ایگزسٹ, ہم راستہ تلاش کر لیتے کہ ہم نے ہمیشہ ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ پہلا بڑا اعلان جو ہے خلیجی ممالک سے دیر آئے درست آئے, ایک تردید آ گئی ہے, ایک جو ہے وہ ہاتھ ہی باندھ دیے گئے نا سیدھے سے قطر نے کہ بھائی ساڈو معافی دے دو, اب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی اس جنگ میں جو سازش کی جا رہی تھی کہ عربوں کو لڑا دیا جائے عجم کے ساتھ, یعنی ایران کے ساتھ, اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے, اسرائیل اور امریکہ نتائج حاصل کرتا رہے, وہ اس میں پہلا سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ قطر نے لگایا, اور دوسرا سعودی عرب نے کہ بھائی تسی پنگا لیا ہے, تسی بھگتو. اس کے بعد جناب ایک بڑی خبر, جو انڈین ٹی وی اس وقت, ویسے تو وہ کافی دنوں سے کسی کو اچھا لگے برا لگے, اس آپشن کے بعد تنقید بھی ہو رہی تھی, تعریف بھی ہو رہی تھی پاکستانی خارجہ پالیسی کی, یہ سالسی کر رہے ہیں یا سہولت کاری کر رہے ہیں. تو بھارت سے جو خبر آ رہی ہے اس کو سن کے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ثالثی ہی کر رہا تھا, کیونکہ انڈین میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے پاکستان ایران کے لیے کچھ ایسا ضرور کر رہا ہے کہ ایران بار بار پاکستان کا شکریہ ادا بھی کر رہا ہے, اور کچھ ایسا کیا ہے, کچھ ایسا کیا بھی ہے. یہ پاکستان بھی ظاہر نہیں کر رہا اور نہ ایران اس بات پر کچھ اظہار کر رہا ہے, لیکن یہ طے ہے جہاں چین ہوگا وہاں پاکستان ضرور ہوگا. ان سارے معاملات کے درمیان جب یہ خبریں آگے بڑھ رہی ہیں تو امریکی جنگ پر جرمن وزیر خارجہ کا ایک بیان بی بی سی اردو رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کر رہے ہیں. جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈے فیول کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین بالواسطہ رابطے ہوئے ہیں اور براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی جا چکی ہیں. یعنی وہ خبریں جو تنقید کی جا رہی تھی وہ تنقید اب سائیڈ پہ رکھ دیجئے, کیونکہ ان سارے معاملات کے درمیان فالس فلیگ آپریشنز کی جانب آنے سے پہلے ایک بڑی خبر, میوری ناری نامی ایک آئل ٹینکر تھائی لینڈ کا, اس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی گئی. کل رات کو ٹرمپ کا جو بھی بیان ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیجئے, وہ انتہائی بڑا بلنڈر ہے, کیونکہ کوئی ابھی تک پاکستان کی جانب سے یا ایران کی جانب سے کنفرمیشن نہیں کی گئی کہ پاکستان کو 8 سے 10 آئل ٹینکرز گزارنے کی اجازت دی گئی ہے آبنائے ہرمز سے. وہ بلنڈر ٹرمپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ جنگ کے اندر جھوٹ بولتا رہے, تاکہ پوری دنیا کو الجھا کے رکھے کہ وہ جو جنگ اس نے مسلط کی ہے اس میں جو شکست ہو رہی ہے, جو نقصان اسے ہو رہا ہے, اسے بیانوں کے ذریعے کنٹرول کیا جائے. اب یہ جو تھائی کارگو تھا میوری ناری, وہ جناب فوراً جب گزرنے کی کوشش کی گئی ہے, وارننگ جاری کی گئی ہے, اور اس پر 20 عملے کے لوگوں کو بچایا گیا, جس میں 3 جو ابھی تک لاپتہ ہیں. لیکن اس بحری جہاز کو اسی وقت ہٹ کر دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے, جو کہ میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ بھائی لنگو گے تھے سڑو. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم نے فارم 47 والے جناب شہباز شریف صاحب نے پوری دنیا کے سامنے ایک بڑک لگائی ہے کہ پاکستان کو قطر نہ سمجھنا, ہم آپ کو جہنم میں دھکیل دیں گے, جہنم حاصل کر دیں گے اگر اسلام آباد کی طرف یا تہران میں موجود پاکستانی سفارتی عملے کو اسرائیل کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا. بہت اچھا بیان ہے, لیکن اس بیان میں جو مسنگ پارٹ ہوتا ہے, جو شہباز شریف صاحب کے ٹویٹس میں بھی مسنگ پارٹ ہوتا ہے, وہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. ایران پر حملے اسرائیل اور امریکہ کر رہے, اکیلا اسرائیل حملے نہیں کر رہا. لیکن جب بھی مذمت آتی ہے, جب بھی تردید آتی ہے, جب بھی کوئی بڑا بیان داغا جاتا ہے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے سیل والا آپشن ہے, تم جو مرضی کرتے رہو, ہماری طرف سے کوئی بیان نہیں آئے گا, لیکن اسرائیل کو ہم نہیں چھوڑیں گے.
اسرائیل کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ اب بھی جو ہمت دکھائی گئی ہے وہ سیدھا سا اسرائیل کو کہا گیا ہے، امریکہ کو نہیں کہا گیا۔ حالانکہ تہران پر حملے امریکہ نے بھی کیے، سویلین سائٹس پر بھی کیے، قیادت پر بھی حملے ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر پر، ان کے گیس اور تیل کے ذخائر پر، سب کچھ امریکہ نے کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ امریکہ ہمارے بیانات میں فی الحال مسنگ ہے۔ اس کے بعد جناب جو 3 فالس فلیگ آپریشن ہیں، جو سب سے بڑی اس وقت خبر سوشل میڈیا پر بھی، مین سٹریم میڈیا پر بھی فلیش ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ 3 فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ ان کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ پہلا فالس فلیگ آپریشن ہوگا سیستان بلوچستان کے اندر، دوسرا خرمین شریفین میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا اور اس کا الزام ایران پر لگا دیا جائے گا، تیسرا حادثہ مسجد اقصی کے اندر ہوگا کہ وہاں میزائل گرا ہے اور یہ ایرانیوں نے کیا ہے۔ 2-3 دنوں کے اندر اندر یہ فالس فلیگ آپریشنز ہو جائیں گے۔ جو محمد حسین باقری جو ایرانی صحافی ہے، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے جناب یہ خبر جو ہے وہ پاکستانی میڈیا میں جاری فرمائی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سیستان بلوچستان پاکستان کے ساتھ، حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان، مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول، سب کے لیے سب مقدم ترین جگہ، معتبر ترین جگہ، اس پر تو وہ جو 3rd ٹیمپل کی تعمیر کا پلان ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیسرا اٹیک مسجد اقصی کو شہید کر کے کیا جائے گا۔ اب ان سارے معاملات کے اندر پاکستان خارجہ پالیسی کے محاذ پر جو کچھ کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر پاکستانی عوام جو وہ سوچ رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں مشترک تو ہیں لیکن کچھ میں اختلاف موجود ہے، جس خلیج کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ بہتر کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے ابھی اس جنگ میں سے کسی ایک سائڈ پر جا کر کھڑے نہیں ہوئے۔ بہتر پالیسی ہے، ایران سعودی عرب دونوں ہمارے لیے معتبر ہے، اور ان دونوں کو خارجہ پالیسی میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے چین اور امریکہ کے درمیان اگر بیلنس موجود رہے گا تو دونوں کو ہماری اہمیت کا احساس ہوتا رہے گا۔ ان ساری خبروں کے دوران لوکل مارکیٹ میں بھی، اور سب سے اہم وہ تو جو میری آج کی فیورٹ ویڈیو ہے، وہ ویڈیو ہے صرف 24 سیکنڈ کی۔ جناب پاسداران انقلاب کے ترجمان اس وقت جو پوری دنیا میں ایک سمبل بنے ہوئے ہیں، جن کی چھاتی پر ایک بھی میڈل لگا ہوا آپ نہیں دیکھتے، کیونکہ پوری دنیا میں اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ ترجمان یا جنرل ہی نہیں مانے جاتے جن کی چھاتی جو ہے وہ میڈل سے نہ بھری ہو۔ اب ان کی چھاتی پر ایک بھی میڈل آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جب باتیں ہیں، بات کرتے ہیں، بات میں دم ہوتا ہے، بات کرتے ہیں اور سائڈ پر چلے جاتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی پریس کانفرنس نہیں کرتے۔ ان کا نام ہے ابراہیم ذوالفقاری، ترجمان ہے پاسداران انقلاب کے۔ وہ ایک 24 سیکنڈ کی ویڈیو جاری کرتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر وہ انار کا جوس پی رہے ہیں، سکیٹنگ بورڈ پر ہیں، یعنی سکیٹ کر رہے ہیں، اور ہاتھ میں سیلفی سٹک ہے، اور ان کے عقب میں پوری دنیا کو وائٹ ہاؤس کو جلانے کے لیے ایک میزائل ہے جو داغا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اس کا ہدف جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور کہا جاتا ہے یہ پاسداران انقلاب کی 84ویں لہر ہے جو ایران کی جانب سے اسرائیل کو بسم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے لانچ کر دی گئی ہے۔ اس 24 سیکنڈ کی ویڈیو کو مختلف تجزیہ کار، مبصرین اور اینالسٹ جو ہے مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو گیگا چیٹ کہا جا رہا ہے کہ ایسا مسکولر آدمی جو جن زی کی ایک اس وقت سلینگ کہہ لیجئے یا ویسے نسبت دی جا رہی ہے کہ اتنا شاندار آدمی جو کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور جاری بھی کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ ٹرولنگ ہوتی کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جو بیان جھوٹے آتے ہیں، لوگ تجزیہ کرتے ہیں، امریکی میڈیا ہی اٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پر مارا، اور ہمت، جرت اور بہادری کی علامت اس وقت پاسداران انقلاب، جن پر 45 سال سے جس ملک پر پابندیاں ہوں، اور آج 27 مارچ یعنی پورے 28 دن سے وہ دنیا کی سپر پاور اور دنیا کی حرامی پاور اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہے، نہ کچھ چنے چبوار ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ میں خودداری ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ سلام ہے پاسداران انقلاب کی اس کوشش کو کہ انہوں نے اپنی قوم کو فخر دیا اور سیکیورٹی بھی دی اور دنیا کو بتایا کہ سپر پاور نام کی ہے،
میدان میں یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کے درمیان تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں پاکستان میں 2-3 بڑی خبریں ہیں، محسن ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو سہیل افریدی صاحب کی طرف سے اب پیغام دے دیا گیا ہے وفاق کو کہ بھائی نو نا بس اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ فاٹا کا جو حق تھا 61 ارب والا وہ وفاق دینے کو تیار نہیں۔ ہاں جی، وہی وفاق جس نے پہلی NFC ایوارڈ میٹنگ کے دوران کہا تھا نا ٹی وی پر بیٹھ کر جناب شہباز شریف صاحب نے، میں نے وزیر خزانہ کو اور احسن اقبال صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے جتنے بھی واجب الادا رقم ہے وہ ان کو دے دیجئے، نہیں دی گئی۔ آج پھر فائنل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ NFC ایوارڈ مذاکرات کا خیبر پختونخوا بائیکاٹ کرتا ہے، اب حصہ نہیں بنے گا۔ وفاق کو یعنی بائے بائے کر دیا گیا۔ دوسری جانب میڈم سی ایم کی خبر کی جانب آنے سے پہلے ایک خبر جو میڈیا کو اس وقت PTI کے ذرائع نے جاری کی ہے کہ وہ ورکر جو تیار بیٹھے تھے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہے، کنٹینر دکھایا گیا تھا، عمران خان رہائی فورس بلانے کا اعلان کیا گیا تھا، آج 27 تاریخ ہے، آج دیکھتے ہیں شام تک کیا خبریں سامنے آتی ہیں۔ اس خبر کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے کہ جس وقت آپ نے سجدے میں بلکہ آپ نے رکوع میں جانا تھا، اب سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ کارکنوں کو ایک اور بحث کے لیے، ڈسکشن کے لیے سائٹ پر ایک چیز لگا دی گئی ہے کہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں، ہم سے سوال نہ کریں کہ احتجاج کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا۔ عمران خان کے حکم کو پاؤں کے نیچے پاکستان تحریک انصاف نے روندا ہے اور خبر جاری کی گئی ہے۔ PTI قیادت کا پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی میں واپسی پر اتفاق، وہ پارلیمنٹ جو PTI کی تقریریں تک ٹی وی پر دکھانے کی اجازت نہیں دیتی، جن کے کارکنان وہاں، جن کے ممبران وہاں سے پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا لیے جاتے ہیں، جن کے اپوزیشن لیڈران کو، ممبران کو محبوس رکھا جاتا ہے 3-4 دن، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، جب دھرنا دیا گیا ہوا تھا، جب راستے بند کیے گئے تھے کہ عمران خان کے مقدمات سنے جائیں، عمران خان کے علاج کے حوالے سے درج گئے تھے، لیکن اس پارلیمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی یاد آ رہی ہے۔ PTI کسی بھی وقت پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی میں واپسی کا اعلان کر سکتی ہے۔ PTI کی اعلیٰ قیادت کا پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی میں واپسی کے حوالے سے اہم مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ PTI قیادت میں قائمہ کمیٹیوں میں شرکت کے حوالے سے اندرونی اختلافات ختم، واپسی پر سب میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ قیادت کا علیمہ خان اور PTI سوشل میڈیا تنقید سے بچنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے پر اتفاق، PTI قیادت کا علیمہ خان کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں آئندہ دنوں میں باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ یعنی کس چیز کی توقع کی جا رہی تھی اور لوگوں کو الجھانے کے لیے PTI ورکرز کو ٹرک کی بتی کے لگانے کے پیچھے کہ آپ ہم سے سوال کرنے سے پہلے ہم سے یہ الجھن میں گھس جائیں کہ ہم قائمہ کمیٹیوں میں واپس جا رہے ہیں اور آپ اڈیکتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کب۔ اب آتے ہیں اس خبر کی جانب جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ویڈیو جاری کر کے میڈم سی ایم کے لیے تنقید کے نشتر خود چلا دی۔ میڈم سی ایم کل اپنے ٹبر کے ساتھ میچ کو انجوائے کرتی رہی اور عوام جو ہے ان کے لیے گیٹ بند تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا ملک ہے جہاں پر فارم 47 والی سی ایم اور جن نے کرکٹ تباہ کیا محسن نقوی صاحب وہ بیٹھ کر میچ انجوائے کر سکتے ہیں۔ کچھ VIPs بھی، خواتین کے ویژولز اور تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پرووائڈر ہیں، وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے دروازے بند ہیں۔ عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کفایت شاری کرنی ہے، پیٹرول کی بچت کرنی ہے، اور ہم جو ہے سرکاری گاڑیوں میں 50% کمی کر دیں گے اور 50% جو ہے ورک فرام ہوم ہوگا۔ کیا کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن عملاً کیا کیا جا رہا ہے؟ میڈم سی ایم نے وہ سارے کے سارے آرڈر جو ہے، سارے کی ساری تجاویز کو گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے رول دیا۔ میڈم کا جو لمبا چوڑا ایک پروٹوکول آتا ہے، اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں او پیاجے کفایت شاری دا سارا پلان صرف ایک پروٹوکول کے نظر وہ ساری کفایت شاری مہم جو ہے وہ میڈم سی ایم نے کر دیا۔ میڈم سی ایم پر زیادہ تنقید جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ میڈم سی ایم 11 روپے جہاز والی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایکسپورٹ کوالٹی برین ہے ان کے پاس، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جو کرتی رہیں، وفاق ان پر تنقید نہیں کرے گا۔ وفاق 61 ارب KP کو نہیں دے سکتا، لیکن میڈم سی ایم کے جہاز پر کسی نے ایک سوال بھی نہیں اٹھایا کہ ایئر پنجاب کدھر گئی۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے یقیناً رولز کے تحت جہاز خریدا، وہ سوال کوئی نہیں کر رہا، نہ صرف وہ بلکہ
پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن نے بھی وہاں ایک مرتبہ بھی یہ سوال پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ میڈم سی ایم آپ کون ہوتی ہے؟ صوبے کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 11 ارب کا جہاز خریدنے والی مکمل خاموشی ہے۔ اب میڈم سی ایم جانیں اور آپ جانیں۔ مجھے دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔